بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 41، تنبیہات۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، ہم مبحث سوم کا آغاز کر چکے تھے جو کہ استفہام کے بارے میں ہے۔ حقیقت استفہام کیا ہے، استفہام کا معنی اولی کیا ہے، ادوات استفہام کیا کیا ہے، اس بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ حمزہ اور حل کے بارے میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ حمزہ طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ حل فقط طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ تنبیہات میں سے پہلے دو جو تنبیہیں ہیں یہ خود حل کے بارے میں ہیں، اور جو تیسری تنبیہ ہے وہ بقیہ ادوات استفہام کے بارے میں ہے۔ پہلی تنبیہ میں صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حل سین سوفا کی طرح فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ اگر جہاں کہیں حل کے بعد فعل مضارع کو ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل مضارع کی جگہ اگر کوئی اسم آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متکلم بتا رہا ہے کہ یہ کام بہت ہی اہم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سین اور سوفا فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فعل مضارع حال اور استقبال دونوں پر بیک وقت دلالت کرتا ہے، لیکن اگر فعل مضارع کے اوپر سین آ جائے یا سوفا آ جائے تو پھر فعل مضارع حال پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ فعل مضارع وہاں پر استقبال پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر فعل مضارع کے اوپر حل آ جائے تو حل بھی فعل مضارع کو استقبال کی طرف لے کے جاتا ہے اور استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات انہوں نے پہلی تنبیہ میں کی ہے، وہ یہ کہ جہاں کہیں حل کے بعد فعل مضارع کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں حل کے بعد فعل مضارع نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ حل کے بعد کوئی اسم آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ کام بہت اہم ہے، اس کام کو حتماً انجام دینا چاہیے۔ ایک مثال دیتا چلوں، مثلا جس طرح ہوتا یہ ہے نا، کبھی کبھار خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خبریں دی ہیں، قیامت کے بارے میں خبریں دی ہیں، اذا وقعت الواقعہ، جبکہ صیغہ ماضی کا استعمال کیا ہے، مثلا اذا وقعت الواقعہ۔ اب یہاں پر سورہ واقعہ کی پہلی آیت میں اذا وقعت الواقعہ میں بات ہو رہی ہے قیامت کی، لیکن لفظ وقعت استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کنفرم ہے کہ اس واقعے نے ہونا ہے اور الزامی ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں یہی بتانے جا رہے ہیں کہ اس پیشن گوئی نے واقع ہونا ہے، یہ کنفرم ہے، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالی قیامت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اجاگر فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب حل کے بعد جہاں پر فعل مضارع کو ہونا چاہیے تھا، وہاں پر اگر کوئی اسم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کے ہاں یہ کام بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کو کنفرم ہونا چاہیے، گویا کہ اس طرح جس طرح ماضی میں ہو چکا ہو۔ دوسری تنبیہ، حل کی دو قسمیں۔ حل کی دو قسمیں ہیں، حل بسیط اور حل مرکب۔ ایک ہے حل بسیطہ اور ایک ہے حل
مرکبہ. کیا مطلب حل بسیطہ حل مرکبہ؟ فرماتے ہیں اگر حل کے ذریعے کسی شے کی وجود کے بارے میں سوال ہو تو یہ حل بسیطہ کہلائے گا. یعنی فلان شے موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ سوال ہو کہ فلان شے موجود ہے کہ نہیں ہے تو ہم وہاں پر جو حل استعمال کریں گے اس کو نام دیں گے حل بسیطہ. مثلا انسان موجود ہے کہ نہیں ہے، یا مثلا ایک اور مثال ایلینز. شاید آپ طلاب کرام نے سنا ہوگا ایلینز نامی، کبھی کبھار خبروں میں آتا ہے نا ایلینز کے بارے میں کہ ایلینز ہے کیا چیز کیا نہیں ہے. ایلینز موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ایلینز تو سامنے والا اس کو جواب دے گا یا ہاں یا نہ. لیکن یہاں پر ایلینز کے وجود کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ ایلینز موجود ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر جو حل استعمال ہوگا وہ حل بسیطہ ہوگا. اور اگر حل کے ذریعے یہ سوال کیا جا رہا ہو کہ یہ شے فلان شے کے لیے ثابت ہے، یعنی فلان مسند الیہ، فلان مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، ان دو کے درمیان نسبت موجود ہے. ایک دفعہ مسند الیہ کے وجود، ایک شے کے وجود کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ کسی اور شے کی نسبت اس کی طرف دے دیتے ہیں کہ یہ شے اس کے لیے ثابت ہے کہ نہیں، تو اس حل کو حل مرکبہ کہا جاتا ہے. مثلا ہمیں علم ہے کہ انسان موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان ناطق ہے کہ نہیں ہے، یہ ہو جائے گا حل مرکبہ. انسان تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ہم نطق کو ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی انسان ناطق بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ جب ہم کوئی اور چیز انسان کے لیے ثابت کر رہے ہوں تو یہ ہو جائے گا حل بسیطہ. اگر ہم بذات خود انسان کے بارے میں سوال کرتے کہ انسان ہے کہ نہیں ہے، انسان کا وجود ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ہو جاتا حل بسیطہ. اور اگر ہم اسی انسان کے لیے کوئی اور چیز ثابت کرتے تو وہاں پر ہم اس حل کو حل مرکبہ کہتے ہیں. اب آتے ہیں عبارت کی طرف، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تنبیہات. الاول حل کالسین والسوف، فرماتے ہیں کہ حل سین اور صوفہ کی طرح ہے. تخلص المضارع لاستقبال، حل کرتا کیا ہے؟ حل سین و صوفہ کی طرح مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے. استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے. جب حل مضارع پر آئے تو وہاں پر آپ حال کا معنی نہیں کریں گے. فلا یقال حل تصدقو، بس آپ حل تصدقو نہیں کہہ سکتے. جوابا لمن قال احبک الان، بل تقول لہو اتصدقو. یہاں پر ایک مثال دیا ہے آپ کی سمجھانے کے لیے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس وقت آپ سے محبت کرتا ہوں، میری آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ میرے پسندیدہ ہیں، آپ اس کے جواب میں اسے یہ نہیں کہہ سکتے حل تصدقو، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیا آپ درست کہہ رہے ہیں، کیا آپ کی بات میں سچائی ہے. آپ یہاں پر حل کا استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ حال کی ہے، اور حل کیا کرتا ہے؟ مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے. بس آپ نے کہنا ہے اتصدقو، اتصدقو کہنا ہے، حل تصدقو نہیں کہنا. اگرچہ اردو میں تو ایک ہی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں کے لیے، لیکن ہم اردو کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ابھی فی الحال عربی کی بات کر رہے ہیں. تو اہل عرب یہ فرق کرتے ہیں حل اور آ میں کہ آ جب مضارع حال کے لیے ہو استقبال کے لیے ہو دونوں کے لیے آئے گا، لیکن اگر حل آئے تو پھر وہ مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے. وَلِأَجْلِ اخْتِصَاصُهَا بِالتَّصْدِيقِ وَتَخْلِيصُهَا الْمُضَارِعَ لِلْاِسْتِقْبَالِ قَوَى اتصالها بالفعل لفظا او تقديرا نحو هل يجيء علي او
حل یجیء حل علی یجیء۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ حل جو ہے وہ مختص ہے تصدیق کے ساتھ، حل کے ذریعے سے فقط طلب تصدیق ہوگا، اور جب طلب تصدیق ہوگا ساتھ آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ حل فعل مضارع پر جب داخل ہو تو اس کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ اگر آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ حل کے بعد کوئی اور اسم آیا ہوا ہے، مثلا فعل مضارع نہیں آیا، کوئی اسم آیا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لازمی ہے کہ حل جو ہے وہ لفظاً یا تقدیراً فعل کے ساتھ متصل ہو، کیونکہ طلب تصدیق ہے نا، طلب تصدیق ہے تو لازمی ہے کہ حل فعل لفظاً یا تقدیراً فعل کے ساتھ متصل ہو۔ مثلا حل یجیء علی آپ نے کہنا ہے، او حل علی یجیء، اگر کہیں پر آپ دیکھیں کہ حل علی یجیء کہا گیا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر ہم اس حل کے بعد فعل مضارع کو تقدیراً فرض کریں گے، ہم یہاں پر فرض کریں گے کہ حل کے بعد علی سے پہلے حل کے بعد ایک فعل آیا ہوا ہے، یعنی حل یجیء علی، ہم نے یہ فرض کرنا ہے، یعنی معنن تقدیراً ہم نے یہ فرض کرنا ہے کہ حل کے بعد فعل موجود ہے، یہ ہمیں فرض کرنا ہوگا کیونکہ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ فَإِنْ عُدِلَ عَنِ الْفِعْلِ إِلَى الْإِسْمِ لِإِبْرَازِ مَا يَحْصُلُ فِي صُورَةِ الْحَاصِلِ دَلَالَةً عَلَى كَمَالِ الْعِنَايَةِ بِحُصُولِهِ كَانَ هَذَا الْعُدُولُ أَبْلَغُ فِي إِفَادَةِ الْمَقْصُودِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ فَهَذَا التركيب أدل على طلب الشكر من قولك هل تشكرون، فهذا التركيب أدل على طلب الشكر من قولك هل تشكرون، فذلك لأن الفعل لازم بعد هل، والعدول عنه يدل على قوة الداعي لذلك لما ذكر۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پر ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ جملے میں فعل مضارع آیا ہوا ہے، ایک فعل آیا ہوا ہے، البتہ حل کے بعد کوئی اسم آیا ہوا ہے، اس کے بعد فعل آیا ہوا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں پر نہیں، یہاں پر ہم نے حل کے بعد بھی ایک فعل کو تقدیر میں رکھنا ہے کیونکہ طلب تصدیق والی بات ہے۔ اگر کہیں پر حل کے بعد فعل آیا ہی نہیں ہے، اگر کہیں پر حل کے بعد فعل آیا ہی نہیں ہے بلکہ اس فعل کی جگہ پر کوئی اسم لے کر آیا ہے متکلم، فعل کی جگہ پر اسم لے کر آیا ہے متکلم، فعل ذکر ہی نہیں کیا۔ ایک دفعہ تو یہ ہے نا جس طرح کہ مثلا یہ ہے یہاں پر فعل ذکر ہے اما حل کے بعد ایک اسم آیا ہوا ہے، تو ہم نے کہا کہ بھئی یہاں پر ہم نے حل کے بعد ایک اور فعل کو تقدیر میں رکھنا ہے کیونکہ طلب تصدیق کے لیے آ رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ البتہ ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ فعل بھی مثلا نہیں آیا ہوا بلکہ اس کی جگہ کسی اسم نے لی ہے، اس کی جگہ بھی کسی اسم نے اگر لی ہے تو فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، متکلم ایسا کرتا کیوں ہے کہ اگرچہ حل آتا ہے طلب تصدیق کے لیے پھر بھی وہ کسی جملے فعلیہ پر نہیں آیا ہوا، جملے اسمیہ پر آیا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں وہ متکلم جو مقصد بتانا چاہتا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کے پیش نظر گویا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام تو ہو گیا ہے، اتنا اہم ہے گویا کہ یہ ہو چکا ہے۔ کیا مطلب، یعنی اس کام کو تو حتماً بجا لانا ہے، ہر صورت میں بجا لانا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کام مخاطب بجا نہ لائے۔ دلالتاً علی کمال العنایات بحصولہ کان ھذا العدول ابلغ فی افادۃ المقصود۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ مقصود، آپ جو مطلب بتانا چاہتے ہیں، آپ جو اہمیت کے پیش نظر ایک بات بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہاں پر فعل کی جگہ اسم کو لاتے ہیں تو یہ آپ اس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصود یعنی بہت ہی تاکید کے ساتھ پہنچ جا سکتے ہیں، یہ آپ کے مطلب کے لیے بہت اچھا ہے، مقتضی حال کے بہت مناسب ہے کہ آپ فعل کی جگہ پر اسم کو استعمال کریں اور اسم کے استعمال کے ذریعے سے آپ اس کی اہمیت بتا دیں اور اس کی اہمیت میں حد درجہ اضافہ کریں، حد درجہ اضافہ کریں۔ مثلا قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی فرما رہے ہیں حل انتم شاکرون،
اب یہاں پر حل انتم شاکرون جو کہ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، حالانکہ حل تشکرون ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 80 میں لکھا ہوا ہے حل انتم شاکرون۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے لازماً شکر بجا لانا ہے، آپ نے لازماً خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر انجام دینا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، گویا کہ آپ انجام دے چکے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سے جو طلب شکر یہاں پر کر رہے ہیں وہ حد درجہ، یعنی حد درجہ اہمیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کو تو ہونا چاہیے، یدل علی قوت الداعی لذالک، یعنی جو آپ سے متکلم ہے، جو طلب کر رہا ہے آپ سے کوئی چیز، مثلا یہاں پر اس آیت میں شکر، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ آپ نے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہر حال میں بجا لانا ہے، لہٰذا اس لیے یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے تشکرون کی جگہ پر شاکرون اسم لے کر آئے ہیں۔ دوسری تنبیہ جو حل کے بارے میں ہے اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں حل نوعان، حل دو قسم پر ہے، بسیطۃ و مرکبہ، ایک ہے حل بسیطہ اور ایک ہے حل مرکبہ۔ فالبسیطۃ ہی التی یستفہم بها عن وجود شیء فی نفسہ، حل بسیطہ میں بذات خود اسی شیء کی وجود کے بارے میں سوال ہوتا ہے، بذات خود اسی شیء کے وجود کے بارے میں، کہ جس شیء کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کے وجود کے بارے میں جب سوال ہو، اور عدم وجودی، یعنی اس کے وجود اور اس کے عدم، اس کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں جب سوال ہو، ایک شے کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں جب سوال ہو تو وہاں پر ہم استعمال کریں گے حل بسیطہ کو، وہاں پر جو حل ہوگا اس کو ہم حل بسیطہ کہیں گے، نہ ہو حل العنقا موجودہ تن، کیا عنقا موجود ہے، کیا عنقا نامی پرندے کا کوئی وجود بھی ہے اس دنیا میں کہ نہیں ہے؟ عنقا ایک ایسا پرندہ حسن اور جمال کا، عربی قصوں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، عربی قصوں میں، قدیم قصوں میں، جس طرح کہ ہمارے ہاں بچوں کو قصے سنائے جاتے ہیں نا، اس میں چڑیل کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح کے اور کافی سارے اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جو خارج میں موجود نہیں ہیں۔ تو عنقا ایک ایسا پرندہ عربی قصوں میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جو حسن و جمال کے نام سے، یعنی بے مثال ایک پرندہ لے کر آئے ہیں اپنے قصوں میں عرب قدما، کہ جو بہت ہی مثلا حسین و جمیل ہو، تو انہیں قصوں میں لے کر آئے ہیں، جس طرح ہم چڑیل کے قصے بناتے ہیں اور اس طرح کے قصے بناتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے ایک پرندے کا ذکر اپنے قصوں میں کیا ہے قدیم عربوں نے، یا اس پرندے کے بارے میں مختلف قسم کے قصے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ عنقا موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، ایک خیالی پرندہ، خوبصورت بہترین ایک خیالی پرندہ ہے عنقا۔ تو اب عنقا وہ خوبصورت پرندہ جس کا ذکر عربوں نے قصوں میں کیا ہے، خیالی قصوں میں کیا ہے، کیا وہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں حل العنقا موجودتن، کیا عنقا موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہاں پر یہ حل جو ہوگا یہ حل بسیطہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال انہوں نے ذکر کیا ہے حل الخل الوافی موجود، کیا رازدار دوست موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ کا کوئی رازدار دوست ہے کہ نہیں ہے، کیا آپ کا کوئی بہترین دوست ہے کہ نہیں؟ تو ابھی آپ نے دوست کے ہونے اور نہ ہونے، اس کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ حل بسیطہ ہے۔ والمرکبہ، ایک ہے حل مرکبہ، ہی التی یستفہم بها عن وجود شیء لشیء وعدم ثبوته له، نہ حل المریخ مسکون، حل نبات حساس۔ حل مرکبہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے
ثابت کرنے کی یا اس کے عدم ثبوت کی بات کرتے ہیں کہ یہ فلان چیز کے لیے ثابت ہے کہ نہیں ہے. جب آپ اس بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہاں پر جو حل آئے گا وہ حل مرکبہ کہلائے گا. مثلا ابھی ہمیں علم ہے کہ مریخ تو ہے، مریخ موجود ہے، لیکن کیا مریخ پر بھی رہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا مریخ بھی قابل سکونت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس بارے میں آپ کا سوال ہے کہ کیا مریخ پر بھی لوگ ہماری طرح رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کیا وہ بھی قابل سکونت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر مریخ کے وجود کے بارے میں تو ہمیں علم ہے، لیکن اس کے مسکون ہونے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ابھی اس کے مسکون ہونے کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں، سکونت کو جب ہم اس سے متعلق سکونت کو جب ہم اس کے لیے ثابت کرنے یا عدم ثبوت کی بات کرتے ہیں تو یہ حل بسیطہ ہو جائے گا. حل نبات و حساس، ابھی ہمیں پتہ ہے نبات تو ہیں، نباتات تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ حساس ہیں کہ نہیں ہے اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. جب ہم اس بارے میں علم حاصل کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ نبات حساس بھی ہیں کہ نہیں ہے، حس کو جب ہم نبات کے لیے ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا حل مرکبہ، کیونکہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنے کے بارے میں ہمارا سوال ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.